میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، سب سے پہلے تو میں حافظ سفیان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک سنانے کی سعادت نصیب فرمائی، اور ان لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن پاک سنا ہے۔ اس کی آواز کھولو، کیا ہو گیا؟ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ کر ایک دو دنوں کے بعد ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، رمضان کے روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، صدقہ خیرات کر کے، ذکر اذکار کر کے، استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اور ان سے بڑا تو بد نصیب کوئی نہیں دھرتی کے اوپر، جنہوں نے رمضان کا مہینہ بھی پایا اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش ہی نہ کروا سکے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قبرستان تشریف لے گئے، فرمایا کہ اگر ان قبر والوں کو مہلت دے دی جائے کہ ہم تمہیں دنیا میں ایک لمحے کے لیے واپس بھیجتے ہیں، تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو ان قبر والوں کی یہی خواہش ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا ایک لمحہ ہی عطا کر دیا جائے، کیونکہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ بھی جس کو نصیب ہو گیا اور توفیق توبہ اس کو ہو گئی تو سمجھو اس کا کام بن گیا ہے۔ میرے محترم سامعین، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو غفلت کا شکار ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں اب نظر آ رہا ہے کہ اب اس قدر دین سے دوری اور بیزاری ہو گئی کہ رمضان اور غیر رمضان کا فرق ہی نظر نہیں آتا۔ پہلے جو لوگ نماز روزے کے زیادہ پابند نہیں ہوتے تھے، دیکھا جاتا تھا کہ رمضان المبارک میں وہ کثرت سے نمازیں پڑھتے اور تراویح میں آتے اور استغفار کرتے کہ چلو یار سارا سال ہم نے نالائکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بخشش کا مہینہ دیا ہے، چلو اسی سے فائدہ اٹھا لو۔ اب تو وہ بھی چلے گئے، جب سے یہ سوشل میڈیا عروج پہ پہنچا ہے نا، بس اب انہوں نے ہر فارغ بندے کو مصروف کر دیا۔ ہر بابا جی جو پہلے فارغ تھے اب وہ بھی مصروف ہیں۔ پہلے تو وہ نشئی ہوا کرتے تھے نا جی، ہاتھ پہ وہ کیا وہ پوڑی رکھ کے سونگتے تھے، اب ماشاءاللہ سارا جہان ہی نشئی ہوا پڑا ہے، ساری رات بیٹھے ہیں، سارا دن بیٹھے ہیں، ڈھونڈ رہے پتہ نہیں کیا اس میں۔ تو میرے محترم سامعین، اقبال نے بھی کہا، ہر وہ چیز فتنہ ہے جو تجھے مولا سے دور کر دے۔ تو یہ چیز بظاہر تو رحمت تھی، ہمارے لیے ایک نعمت تھی، مگر افسوس کہ ہم اس میں ایسے مگن ہوئے کہ اللہ اس کے رسول سے بھی دور ہو گئے۔ سورہ لقمان کے شروع میں بتایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو اخنس بن شریک ایک کافر تھا، وہ ایک ناچنے والی لے کے آ گیا اور آ کر مکہ کے چوک میں اس کو نچاتا، لوگوں کو اکٹھا کرتا اور لوگوں سے کہتا کہ قرآن سننے کی ضرورت نہیں، حضور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آؤ ادھر، میں نے یہ کتنا خوبصورت تماشا کیا ہے، جہاں آنکھوں کا بھی مزہ ہے، کانوں کا بھی مزہ ہے، ادھر آؤ اور آ کر یہ تماشا دیکھو۔
اور اس کا یہ تماشا لگانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ حضور سے دور ہو جائیں، لوگ قرآن سے دور ہو جائیں، لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ اور آج بھی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ تو بالکل ہی بہت دور چلا گیا۔ میرے محترم سامعین، یہ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ علی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں یا وہ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارا عمل رد نہ ہو جائے اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں اپنے پیاروں کی شان بیان فرما رہے ہیں، ان لوگوں کی شان بیان فرما رہے ہیں جن کے نیک اعمال کو حق تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ وہ نیک عمل کرنے کے بعد ڈرتے ہیں کہیں ہمارا عمل رد نہ ہو جائے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہماری عبادتوں سے بھی بے نیاز ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھ کر اللہ پہ احسان کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کی نماز پڑھی ہے۔ یاد رکھو، ساری دنیا اگر جنید بغدادی ہو جائے، ساری دنیا ولی کامل بن جائے، اللہ تعالیٰ کی خدائی میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہوگا، بے نیاز ہے وہ۔ اور ساری دنیا اگر خدا کی منکر ہو جائے، دین سے بے شک چلی جائے، تو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی عدم اعتماد کا ڈر نہیں ہے، اس کی خدائی میں کوئی 1 انچ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ تو اس لیے جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم عبادت کر کے کوئی اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، تو بھائی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، عبادت کرنی ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ عبادت کرنے کے بعد مولا سے ڈرنا بھی ہے۔ کیا الہ العالمین، تیرا حکم تو پورا کیا ہے، لیکن جیسا حق تھا پورا کرنے کا مجھ سے ہوا نہیں، جس طرح مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح اپنی شان رحمت سے اس کو قبول بھی فرما لیجئے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تہجد پڑھنے کے بعد، ساری رات عبادت کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ پھر صبح کے وقت وہ مجھ سے استغفار کر رہے ہیں۔ یہ کیوں استغفار کر رہے ہیں؟ اسی لیے استغفار کر رہے ہیں کہ مولا تیری عبادت کا ہم سے حق نہ ادا ہوا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز سے سلام پھیرا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا، جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اما جان نے عرض کیا، حضور آپ نے کوئی غلطی تو نہیں کی، آپ نے تو عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، تو اس پہ استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیار سے فرمایا، اے بنت صدیق، کیا اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو گیا؟ اگر حضور یہ فرما رہے ہیں تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں بھائی؟ یہ اصل میں میرے اور آپ کے لیے تعلیم ہے کہ جب تم نے عبادت کی ہے تو اب استغفار کرو، تاکہ اس عبادت میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا اس لیے استغفار کر رہا ہوں، اور یہ آپ کا معمول تھا، آپ نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرتے تھے۔ میرے محترم سامعین، میرے مرشد نے بڑی خوبصورتی سے بات سمجھائی۔ فرمایا جب تمہارا کوئی وی آئی پی مہمان آ جائے، وی آئی پی مہمان، ووٹر خانے والا نہیں، وہ جو آپ چائے پینی تو نہیں جی، نہیں پہلے ہی نکال دیتے ہیں، کیونکہ اس کو ٹرخانہ جو ہوتا ہے آدھا گھنٹہ بیٹھا، او آپ کو چائے پلانی تھی جی، وہ آپ اٹھ کے چل پڑے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے پی لی ہم نے، تم نے پلا دی۔ جس نے پلانی ہوتی اس نے پوچھنا ہوتا ہے۔ وی آئی پی مہمان
چلو بچے بچی کا کوئی رشتہ دیکھنے آیا ہو یا کوئی مرشد ہو اپنا، تو اس کی آپ مہمان نوازی کرنے کے بعد جب آپ ان کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو یوں ہاتھ بھی مار رہے ہوتے ہیں، حضرت صاحب کو خدمت میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا، ہے کہتے ہو یہ نہیں کہتے؟ آپ تو ایسے خاموش ہیں جیسے کبھی مہمان نوازی کی ہی نہیں۔ اور بھائی مہمان نوازی بذات خود ایک عبادت ہے، اور یہ مقبول عبادت ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس گھر میں مہمان آتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ وہیں پہ جا کے ڈیرے لگا لو، اور اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی جس گھر میں مہمان آتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بڑا خوش قسمت گھرانہ ہوتا ہے جس کے ہاں مہمان آئے۔ آج کل تو مہمانوں کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں، اگر وہ بیچارہ صبح کو آ جائے تو کہتے لو جی یہ مہمانوں کے آنے کا ٹائم ہے، بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہے، مہمان صاحب تشریف لے آئے۔ اچھا جی اگر وہ دوپہر کو آ جائے، وہ جی بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم ہے، ٹیوشن کا ٹائم ہے، مہمان آ گئے جی، یہ عجیب رشتہ دار ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ غریب اگر شام کو آ جائے، لو جی اب کھانے پکانے کا ٹائم ہے، فلاں ٹائم ہے، مہمان دیکھو جی کس وقت آ گئے۔ یہ جب ہوٹلنگ کی دنیا نہیں تھی، ہماری مائیں، ہماری پرانی خواتین رات کو بھی مہمان آ جاتے تھے تو وہ کھانا پکاتی تھی اندھیرے میں، چراغ کی روشنی سے، بتی کی روشنی سے کھانا پکاتی تھی اور کہتی تھی اللہ کی رحمت آ گئی۔ تو دیکھو گھروں میں کیسی رحمت تھی، کیسی برکت تھی کھانوں میں۔ اور اب جدت کا دور ہے، ہر چیز پکی پکائی بازار سے مل جاتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم مہمان کو رحمت نہیں سمجھتے، زحمت سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے مہمان کے آنے پر کبھی بھی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرنا، ورنہ برکت اور رحمت گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ اور کتنا خوش نصیب گھرانہ ہوتا ہے جہاں مہمان آتے ہیں، اور مہمان جب آتا ہے رزق اپنا بھی لے کے آتا ہے، گھر والوں کا بھی لے کے آتا ہے، اور مزے کی بات ہے جاتے ہوئے سارے گھر والوں کے گناہ بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ مہمان نوازی کی برکت سے اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، آپ وی آئی پی مہمان گھر میں آئے اور پھر آپ اس کی مہمان نوازی کریں، اور پھر اس کو رخصت کرتے وقت پھر اس سے معذرت کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں مہمان نوازی میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دیں۔ اب کوئی کہے جناب آپ نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، آپ نے تو اتنے کھانے پکائے ہیں، آپ نے تو فلاں کیا فلاں کیا، تو آپ کس چیز کی معذرت کر رہے ہیں؟ بظاہر تو کوئی کمی نہیں۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے میں نے بہت کچھ کیا مگر ان کی شان کچھ بھی نہ ہو، یہ بھی تو ممکن ہے، پتہ نہیں ان کی پسند کیا ہے، تو اس لیے میں معذرت کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں عبادات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو، یہ خدا کے پیاروں کی شان ہے، اور اس کا شکر بھی ادا کرو کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں قرآن سننے کی سنانے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں رمضان میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، آخری راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے اس فضل کے اوپر اس کا شکر ادا کرو۔ آپ جتنا شکر ادا کریں گے اللہ آئندہ بھی اتنا ہی آپ کو عبادات کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم تکبر کریں گے، میں نے تو جی تہجد ہی کبھی نہیں چھوڑی، اچھا ہمیں کیا بتا رہے ہو، ہم نے کو صلہ دینا ہے آپ کو؟ میں چونکہ تھوڑا تھوڑا علاج بھی کرتا ہوں، جو ہمارے نئے مہمان آتے وہ تھوڑے سے گھبراتے ہیں، مولوی صاحب کا لہجہ جو ہے نا جی تھوڑا سا تلخ سے ہے، آپ کا واسطہ اصل میں زیادہ تر پڑا ہوا ہے چاپلوس مولویوں سے، کھری کھری باتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں لگتی، تو اس لیے ذرا میں تھوڑا سا، ویسے بھی سرجن کے پاس جاؤ گے آپریشن تو ہونا ہی ہونا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ جاتے رہتے ہیں سارا سال مرم پٹی والوں کے پاس، اور میرے قابو آتے ہیں سال کے بعد، کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ ہاں کوئی سال کے بعد قابو میں آئے، کوئی ہفتے کے بعد آئے، کوئی مہینے کے بعد آئے، کوئی صرف عیدین کی نمازوں کے اندر
تو ظاہر ہے پھر جب قابو آئے تو میں نے تو آپریشن کر کے بھیجنا ہے. اور دیکھا نا کتنے آپریشن سے ڈرتے ہوئے پہلے ہی بھاگ گئے ہیں جی. اور ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب نے بھی 2-4 کو پکڑ کے بھگا دیا, ابھی لو تم تبرک لو, تم بھی چلتے بنو, وہ بھی واپس نہ مڑے. اچھے بھلے بیٹھے تھے, شاید وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ ہی جاتے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادات کے اندر ہم اللہ پر احسان نہ جتائیں. بعض مولوی پہ احسان رکھتے ہیں, جی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, جی آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں. بھائی میرے پیچھے ہی پڑھتے ہو, یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ یہ کہیں کہ اللہ نے فضل فرمایا, ہمیں یہ عبادات کی توفیق مل گئی, اللہ کا فضل مانو. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تکبر کرتے ہیں, جی اتنی دیر سے تہجد پڑھ رہا ہوں, اتنی دیر سے میں تو یوں کر رہا ہوں, میرے تو اتنے سالوں سے فلاں چیز قضا نہیں ہوئی, ہر سال میں عمرہ کرتا ہوں. بھئی ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کیا دینا ہے آپ کو؟ غلاموں کی قیمت غلام نہیں لگایا کرتے, یاد رکھو غلاموں کی قیمت مالک لگایا کرتے ہیں. ہم سب غلام ہیں اللہ کے, ہم سب غلام ہیں اس کے محبوب کے. ہماری قیمت تو لگے گی میدان محشر کے اندر, پھر پتہ چلے گا بندوں نے کیا قیمت دینی ہے آپ کو. ان کو کیا بتاتے ہو اپنی عبادات کا؟ ان کے سامنے اتنا ہی کہو اللہ نے فضل فرمایا, فلاں عبادت کی توفیق مل گئی, اللہ نے فضل فرمایا فلاں عمل کی توفیق مل گئی, اللہ نے فضل فرمایا روزہ رکھنے کی توفیق مل گئی. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان جتنا اللہ کے فضل کے گن گاتا ہے اللہ اتنا ہی اس کے عملوں کو قبول فرما لیتے ہیں. یہ قبولیت کی علامت ہے کہ انسان اپنے گن نہ گائے, میں نے یوں کیا, میں نے یوں کیا, میں نے یوں. بھائی جس کے لیے کیا ہے وہ خوب دیکھ رہا ہے, وہ خوب جانتا ہے, وہاں کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں. ایران فتح ہوا اور اس کا جو تاج تھا اس زمانے میں بڑا قیمتی تھا,